سیدی یا حبیب اللہ، قابل تکریم عزت مآب عظیم سادات کرام، عظیم علماء کرام، بالخصوص عزت مآب سید مراتب علی شاہ صاحب دامہ شرفہ، استاد الاساتذہ حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب دامہ شرفہ، عزت مآب فاضل جلیل عالم نبیل حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق چشتی صاحب دامہ لطفہ، عزت مآب حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد فضل شیرازی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، فاضل عظیم حضرت قبلہ پروفیسر عبدالرحمن الازہری صاحب، اور میرے محترم مکرم میزبان محفل جناب سید ضیاء حسین شاہ صاحب اور ان کے خانوادہ کے جمیع افراد، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ان کے والد گرامی وارث علوم اولیاء حضرت کرما والا شریف، وارث علوم اصحابی النجوم، وارث سوز مولا روم، حضرت قبلہ سید محمد فواد حسین شاہ صاحب بخاری نقوی رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، اور قبلہ سید ضیاء حسین شاہ صاحب اللہ کریم ان کو کروڑا برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بڑے خوش قسمت وہ والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کر کے جاتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کم از کم دعا کا تو اہتمام کرتے رہے۔ ویسے تو اور بھی بہت کچھ کرنا چاہیے، لیکن کم از کم اتنا تو وہ کریں کہ اپنے بزرگوں کو یاد کریں، ان کی یاد کا کچھ اہتمام کریں، ان کے لیے ذکر اذکار کریں، اور یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے اس آسن طریق کو فالو کریں اور آگے نسل در نسل منتقل کریں۔ قبلہ سید فواد حسین شاہ صاحب بہت بڑی علمی اور روحانی ہستی تھے، اور مجھے ان سے ایک نسبت رہی، ایک مدت تک ان سے کسب فیض بھی میں کرتا رہا، اور جب بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بات ہوئی تو اسی لمحے ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور پھر ان سے کلام نہیں کیا جاتا تھا، اور مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب عشق بڑی پہلی چیز ہے، یہ بڑی مجلس بندن ننگا کرنا ہے، تو مجھے لوگوں کے سامنے نہ لے جایا کرے۔ تو ان کے دل میں ایک عشق تھا، ایک سوز تھا جو بھرا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے عشق سے، مرشد کریم کی محبت و مودت سے۔ جب کبھی حضور بابا جی کرما والے سرکار بحر کرم بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرتدہ آپ کا تذکرہ خیر ہوتا تو وہ ان کی بہت سی زندگی کی بہت سی باتوں کے امین تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اس محفل پاک کو ایک اور بڑی نسبت بھی حاصل ہے، وہ ہے بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات و برکات آپ کے ذکر خیر کے ساتھ۔ ایک کلام ابتدا میں پڑھ کے چند باتیں کر کے، اتنے بڑے کریم ہمارے اساتذہ یہاں موجود ہیں، اور پھر حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب دامہ شرفہ سے مل کر
اور ان بزرگوں سے اور ایک خوشی ہوئی، انہی کی کتاب ہے سیدہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے فضائل و خصائص پر اور ان کے حیات طیبہ پر اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات کو مزید آگے بڑھائے۔ ایک بار محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت قبلہ پیر نصیر رحمہ اللہ آپ کے چند اشعار میرے سامنے آ رہے ہیں۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کہنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کہنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کہنا، اور یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، اور دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر۔ بڑے عظیم رب کو شاعر غلام شبیر شہید صاحب جو ہے دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کہنا، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کہنا، اور وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے، وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے، وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کرنا، وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کرنا، اور بھگتا ہے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی
نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ پوری امت کے لیول پر بھی ہے، تلخیاں بڑھ چکی ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، تو اتنے ہم تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم جوڑنے والے بنے، اکٹھے کرنے والے بنے۔ ایک اور پہلو دیکھیے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کی سیرت کا، یہ روشن باب ہے۔ حضرت مولا علی شریف اللہ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جس جنگ سے بھی واپس آتے ہیں تو سیدہ سلام اللہ علیہ آپ دیکھتی ہیں ان کی تلوار پکڑتی ہیں اور اس خون کو دھوتی ہیں، صاف کرتی ہیں، اور پھر پوچھتی ہیں کہ آج کی جنگ میں کتنے کفار کو مارا، کیسے کیسے جنگ ہوئی۔ اچھا مولا علی پاک بیان فرماتے ہیں تو پھر آپ ان کو حوصلہ دیتی ہیں، فرماتی آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ تو ایک بیوی کو اس حوالے سے بھی اپنے شوہر کے ساتھ دیکھیں بہت بڑی بسا اوقات حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوہر باہر سے آتا ہے، کبھی تلخی میں ہے، کبھی پریشانی میں ہے، جب چارپائی کے اوپر وجود رکھا جاتا ہے تو پھر لکڑیاں لگا دی جاتی ہیں، ان کے اوپر سے کپڑا تو پتہ نہیں چلتا کہ اندر کون ہے۔ تو کہا یہ تم نے مجھے بہت اچھی بات بتائی، یعنی اندھیرا بھی ہے، رات بھی ہے، پھر کفن بھی ہے، پھر اس کے اوپر لکڑیوں کے ذریعے پردہ۔ کیا زبردست انہوں نے اپنی زندگی میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اپنے وجود پہ ڈال کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ ہے۔ تو آج اس عمل کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس طرف آئیں، اپنی نسلوں کو کچھ نہ کچھ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کی سیرت کی طرف لے کے آئیں۔ اور پھر جو خلق خدا کے ساتھ رافت و شفقت و رحمت کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ رحیم گھرانہ ہے، یہ کریم گھرانہ ہے، ان کے دلوں میں ہر وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت کے بارے میں فلاح اور خیر کا ہی جذبہ رہتا ہے۔ ساری رات کھڑی رہتی ہیں، ساری رات قیام، رکوع، سجود۔ تو ایک مرتبہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ آپ نے عرض کیا اما جان ساری رات ہی آپ عبادت کرتی رہتی ہیں اور میں نے دعائیں بھی آپ کی سنی ہیں، تو آپ نانا جان کی امت کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں، ساری رات دوسروں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں، کبھی اپنے لیے بھی دعا کر لیا کریں۔ اپنے لیے تو دعا آپ نے کبھی کی نہیں، تو حضور کی امت کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ یہ ہے وہ آج ان کا ذکر ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ پوری کائنات کے لیے نافع ہیں، انہوں نے لوگوں کو خیر بانٹی ہے۔ آپ فرمانے لگی اول الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے کا حق ہوتا ہے، گھر والوں کا بعد میں ہوتا ہے، یعنی پہلے باہر والے۔ تو حضور کی امت کے ساتھ وہ وفاداری اور ان کے لیے دعائیں اور ان کو جنت میں لے جانے کے لیے آپ کی رکت انگیز دعائیں، اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق کا پہلو ہے کہ دوسری طرف دھکیلنے کی بجائے ہم کوشش کریں لوگوں کو جنت کی طرف لے کے آنے کی کوشش کریں، خیر بانٹنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات مبارکہ، اور پھر سب سے بڑھ کر جس چیز میں انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی وہ استقامت فی الدین ہے۔ استقامت فی الدین، سیدنا امام حسن پاک کی ذات ہو، سیدنا امام حسین پاک کی ذات ہو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کربلا میں، استقامت فی الدین
تیزی کے ساتھ فتنے بڑھ رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں قرب قیامت میں دیکھ رہا ہوں فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں پہ گر رہے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں صبح ایک فتنہ ظاہر ہوتا ہے، شام کو دوسرا فتنہ ظاہر ہوتا ہے، صبح کوئی حال، اس طرح تیزی کے ساتھ گمراہی کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات و برکات، آپ کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں فتنوں سے کیسے بچنا ہے، ان بڑی ہستیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، پھر ان کے طریقے کو ہم نے، اور پھر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، حشر کے میدان میں بھی۔ وہ تو فضیلت کا پہلو تھا جو ابھی بیان کیا جا رہا تھا کہ قیامت والے دن سب کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو، سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آپ گزر رہی ہیں۔ یہ بھی پردے کا ایک اس میں میں نے سیرت کے باب میں یہ بھی پڑھا کہ وہ جس اونٹنی پہ بیٹھ کر گزریں گی وہ حضور کی اونٹنی ہے جس کا نام عدبہ ہے، عین دعا عدبہ۔ اس پہ حضور تشریف فرما رہے ہیں، بہت تیز دوڑتی تھی، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا بیٹھے ہیں، اور قیامت والے دن سیدہ پاک سلام علیہ۔ مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا جس کے ساتھ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنی یہ اونٹنی، قیامت والے دن آپ ہی اس اونٹنی پہ تشریف لے جائیں گے، حضور نے اپنی یہ اونٹنی ایک دن مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو دے کے بھیجی۔ کیوں بھیجا؟ امیر حج حضور نے مقرر کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جائیں لوگوں کو اور حج کروائیں۔ 9 ہجری ہے، وہ لے کے جاتے ہیں، مقام نفر پہ پہنچتے ہیں، پیچھے سے قرآن مجید کی کچھ آیات کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں کچھ 4-5 احکامات تھے نئے۔ ایک تو یہ تھا کہ حضور ان لوگوں تک یہ خبر پہنچا دیں، کیونکہ امیر حج قافلہ لے کے جا چکے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو جب وہاں پہنچیں گے حج کروائیں گے وہ لوگوں کو، تو چونکہ اگلے سال آپ نے حج کرنا ہے، اور ایک حج حیات ظاہری میں آپ علیہ السلام نے کیا 10 ہجری کا، تو ابھی اسی سال جا کے یہ پیغام پہنچا دیں کہ اگلے سال کوئی مشرک نہ آئے، کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے۔ دوسری چیز، کوئی برہنہ نہ آئے، پہلے لوگ اس طرح بھی آتے ہیں۔ پچھلے جو معاہدے تھے جن کی مدت جو تھی طے نہیں تھی وہ منسوخ ہوں گی، وہ دوبارہ طے ہوگی۔ اس طرح کچھ 4 شرطیں تھیں، 4 چیزیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب ابوبکر صدیق تو جا چکے، اب ان تک جا کر میری بات کون پہنچائے گا، تاکہ وہاں پہ حج کے موقع پہ اعلان ہو جائے اگلے سال حج کا پروٹوکول یہ ہوگا، اس طرح آنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری طرف سے جو ہستی جا کے میری نمائندگی کرے گی وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اے مولا علی شیر خدا میری یہ اونٹنی ہے، تم اس پہ جاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور یہ جا کے جب لوگ قربانیاں کرنے لگے حج کی، تو اس سے پہلے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں اعلان کر دینا۔ تو جس وقت حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ گئے، اب یہ ہے وہ بات، آج وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم وصال بھی ہے، تو ہم تو وہ ہیں کہ جو سب ہستیوں کا احترام کرنے والے، سب کا ادب کرنے والے ہیں، اور اسی میں امت کی خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ تو جس وقت حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم اس اونٹنی پہ بیٹھ کے گئے، اب ذرا دوسری طرف کا رنگ بھی ملاحظہ کیجیے، دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ فجر کی اذان ہو چکی ہے، رات بیت چکی تھی مقام نفر پہ، صبح اٹھے ہیں، فجر کی اذان ہو چکی ہے، سنتیں بھی پڑھی جا چکی ہیں، اور تکبیر بھی کہی جا چکی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور کانوں تک ہاتھ بھی جا چکے ہیں۔ اب جب تکبیر پڑھی جائے اور اللہ اکبر کہنے میں پھر کتنا وقت ہوتا ہے، چند لمحات ہوتے ہیں، تو جیسے ہی وہ جماعت کروانے کے لیے اللہ اکبر کہنے لگے تو اچانک انہوں نے اپنے ہاتھ یہاں سے واپس کھینچ لیے اور کان لگا دیے ایک طرف، اور کان جب ایک طرف لگائے تو تیزی سے دوڑے، مصلی چھوڑ کر دوڑے،
تو صحابہ کرام نے پکڑا حضرت ابوبکر صدیق کو، حضور کدھر جا رہے ہیں؟ اذان بھی ہو گئی ہے، تکبیر بھی ہو گئی ہے، اور اللہ اکبر کہتے کدھر جا رہے ہیں؟ تو فرمایا تمہیں آواز نہیں سن رہی؟ ہادا صوت ادوا، او یہ حضور کی اونٹنی جو ہے ادوا، یہ اس کے پاؤں کی آواز ہے، یہ ان کے قدموں کی جو چاپ ہے نا، یہ مجھے سنائی دی ہے۔ حضور آ رہے ہیں تو پھر سرکار آ رہے ہیں تو پھر ہم نماز بھی ان کے پیچھے پڑے۔ آپ دیکھیں ادب کے بھی کیا کرینے اور سلیقے ہیں۔ مصلی کو چھوڑ دیا، تکبیر ہو گئی ہے تو کوئی نہیں چھوڑ دیا اور دوڑ پڑے ہیں باہر کی طرف۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ کہا کہ حضور کی اونٹنیوں میں جو ادوا اونٹنی ہے اس کے قدموں کی آواز ہے۔ 25 اونٹنیاں تھی حضور کے پاس اس وقت، جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، 25 اونٹنیاں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچے عاشق ہیں جو حضور کے زیر سایہ رہنے والی ہر سواری کے قدموں کی آہٹ اس کو بھی پہچان لیتے ہیں، اور ان میں سے فرق کر کے بتا دیا یہ فلاں اونٹنی کے حضور کے زیر قدم جو رہتی ہے یہ اس کی آواز ہے۔ تو دوڑے تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ کریم آگے سے آئے تو کہنے لگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انت امیر ام مامور، آپ امیر بن کے آئے ہیں یا مامور بن کے آئے ہیں؟ امیر بن کے آئے ہیں تو تکبیر ہو چکی ہے، مصلی سنبھالی ہے، یہ عاجزی بھی ہے۔ اور عاجزی پہ کیا خوبصورت حضور کا فرمان ہے، خصال الخیر ثلاثمائۃ وستون خصلہ، حضور نے فرمایا جو اچھی خصلتیں ہیں وہ 360 ہیں، یعنی اخلاق حسنہ، اچھی خوبیاں جو ہیں بندے میں 360 ہیں، اور ایک بھی اللہ کریم نے کسی کو دے دی اور وہ اس پہ عمل پیرا ہو گیا تو وہ ایک ہی اسے جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہر بندے کو برا نہ کہو اس طرح، کیا پتا آپ کے پاس خوبی کوئی اور ہو، اس کے پاس کوئی اور ہو، اس کو وہ جنت میں لے جائے، آپ کسی اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ اور دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس کچھ اور اللہ کریم نے اسے تحفہ دیا ہوا ہے، اس کو وہ جنت میں لے جائے۔ تو فرمایا ایک بھی نیکی، ایک بھی اچھی خصلت جس کے پاس ہوئی وہ ایک اچھی خصلت اس کو جنت میں لے جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا فی احد منہا یا رسول اللہ، اکون میں سے 360 میں سے کوئی ایک آدھی مجھ میں بھی ہے، ایک آدھی، یہ عاجزی ہے، ایک آدھی۔ حضور نے فرمایا کلھا فیک یا صدیق اکبر میری امت میں تو وہ ہے جس کو رب نے 360 کی 360 عطا کر دی، پر یہ عشق ہے۔ حضور نے ایک بار فرمایا، سرکار نے فرمایا ذوالحبن تصدحبن، تھوڑا سا وقفہ ڈال کے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ رشتہ داروں کو بھی حکم ہے تھوڑا سا وقفہ ڈال لیا کرو، ہر وقت نہیں اگلے کے پاس بیٹھے رہنا مناسب ہوتا، تھوڑا سا وقفہ ڈال کے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اصل میں حضور کا اشارہ کسی اور کی طرف تھا، کیونکہ ایک اور ہستی وہ ہر وقت ہی بیٹھی رہتی ہے، تو حضور نے فرمایا تھوڑا سا وقفہ ڈال کے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سن لیا، پورا دن نہ آئے، چپ کر کے پیچھے سے نماز پڑھی چلے گئے، پیچھے سے نماز پڑھی چپ کر کے چلے گئے، اگلا دن بھی نہ آئے۔ شام کے وقت آئے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے آگے ملے نا تو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے اشک جاری تھا۔ تو عرض کیا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حکم فرمائے کیا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے، آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم 2 دن سے مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ 2 دن ہو گئے، تم کہاں تھے، مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو عرض کیا حضور آپ نے تو کل فرمایا تھا تھوڑا سا وقفہ ڈال لیا کر، آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا، تو میں تو وہ وقفہ ڈال رہا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے وہ تمہیں تو نہیں کہا تھا، وہ میں نے تو کسی اور کو کہا تھا، انت منی بمکان السمع والبصر، تو میری آنکھ بھی ہے، تو میرے کان بھی ہے، سنتا ہوں۔ یہ بڑی محبتوں کی داستانیں ہیں، محبتوں کی باتیں ہیں۔ تو میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے آخر میں یہی پیغام محبت و مودت دوں گا، ان کریم ہستیوں کی سیرت کو ہم اپنے وجود پہ لاگو کریں، ان کا طرز حیات، ان کا طریقہ زندگی، اس کو اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں، ان کے فضائل بے شمار بے پناہ، ان کی نسل پاک کے اوپر جو برکتیں ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ عظمتیں، یہ رفتیں، یہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی عظمتوں اور رفتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے جو فرمودات ہیں اور ان کے معمولات ہیں ان کو بھی اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس سے ہمارے گھروں کے اندر بھی وہ برکتیں پیدا ہوں
جو قرون اولا میں ان کے گھروں میں برکتیں تھیں اور یہ برکتوں کے دروازے بند نہیں ہوئے، تب بھی جاری تھے، وہ آج بھی جاری ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میری نسل پاک میں آخر میں جا کے ایک شخص حضرت امام مہدی آئیں گے، پوری کائنات کو امن اور خیر کے ساتھ بھر دیں گے اور لوگوں کے معاشی معاملات بھی وہ حل کر دیں گے، لوگوں کی پریشانیوں اور دکھوں کا مداوع بھی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خیر اس گھر سے ملنی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی نسلوں کو پھر جلدی اس خیر کثیر کی طرف لے کے آئیں تاکہ ہماری نسلوں میں وہ آگے خیر والے لوگ پیدا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کو اور آپ کے پیغام محبت کو عام کر سکیں۔ آخر میں میرے ساتھ مل کر یہ دو شعر پڑھ لیجئے گا۔ سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا وکھا دے سانوں جلوہ حضور دا، مکی مدنی جہاں سونا رب نے نہ ہور بنونا، مکی مدنی جہاں سونا رب نے نہ ہور بنونا، وکھرا بنایا سب تو، وکھرا بنایا سب تو، نقشہ حضور دا، وکھرا بنایا سب تو، نقشہ حضور دا، اور زہرا تے ہے در صفدر نالے شبیر تشبر، زہرا تے ہے در صفدر نالے شبیر تشبر، بڑیاں شانہ والا، بڑیاں شانہ والا، کنبہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا وکھا دے سانوں جلوہ حضور دا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، وہ ذات لم یزل ہمارے بڑے کریم بڑے شفیع مہربان حضرت قبلہ سید محمد فواد حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کریم ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج وہ یقیناً بہت خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے پیارے ہمارے محترم مکرم عزت مآب دل کے بڑے درویش اور سخی بندے حضرت محترم سید ضیاء الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اللہ تعالیٰ ان سے یہ جو خیر کے امور سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب یہاں اہل علم تشریف فرما ہے اللہ کریم ان سب کا سایہ کرم بھی ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے، آمین وما علینا۔ ماشاءاللہ۔